میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف آوری کا مہینہ ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں پیر کے دن صبح صادق کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ جس دن آپ کی بعثت ہوئی، آپ کی تشریف آوری ہوئی، اس دن سے بڑھ کر مبارک دن کوئی نہیں، اس دن سے بڑھ کر عظیم دن کوئی نہیں۔ بہت بابرکت دن تھا، بڑا عظیم دن تھا جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ لیکن اسلام کے اندر کسی بھی شخصیت کی یوم پیدائش یا یوم وفات کو منانے کا کوئی تصور نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد 23 سال زندگی گزارتے ہیں۔ کسی ایک سال بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یوم پیدائش منانے کا حکم نہیں دیا، کوئی تقریب منعقد نہیں کروائی۔ صحابہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد 100 سال تک دنیا میں موجود رہے۔ کسی صحابی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش منانے کی کوئی ترتیب قائم نہیں کی، جو کہ اسلام کے اندر کسی بھی شخصیت کا یوم پیدائش ہو یا یوم وفات ہو منانے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اگر اسلام کے اندر ایسا ہوتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کا دن ہی وہ عظیم دن تھا کہ اس کے ساتھ خوشی کے دن کو جوڑا جاتا۔ اللہ نے مسلمانوں کو جو 2 عیدیں عطا فرمائی، خوشی کے 2 دن سال میں عطا فرمائے، وہ بھی عبادات کی تکمیل کے اوپر عطا فرمائے۔ عید الفطر رمضان کی تکمیل کے اوپر، عید الاضحیٰ حج کی تکمیل پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مقصد کو صحابہ نے پہچانا کہ آپ دنیا میں کیوں تشریف لائے، آپ کا مقصد کیا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ ہمارے اس معاشرے کے اندر لوگ مقاصد نبوت کو بھول گئے، بعثت کے مقصد کو بھول گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں انہوں نے رسم و رواج بنا لیے، اپنے گھروں کو سجانا شروع کر دیا، گلیاں بازار سج گئے، مسجدیں چراغاں سے بھر گئیں۔ بھی کیوں ہو رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، ان کی خوشی میں ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد زندگی کے اندر ہے یا نہیں، اس سے کوئی سروکار نہیں۔ جبکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو دنیا کے اندر اس لیے بھیجا، تمہارے لیے نمونہ بنا کر بھیجا کہ تمہیں زندگی گزارنے کے لیے نمونہ چاہیے تھا کہ تم کیسی زندگی گزارو، تمہاری زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ تو ہم نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنایا، فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ بنایا کہ تم اگر بہترین زندگی گزارنا چاہتے ہو، تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا ہے، ان کے طریقے پہ آنا ہے۔ جب تک تم ان کے طریقوں پہ نہیں آتے، تم دنیا میں ترقی نہیں کر سکتے، تم کامیاب نہیں ہو سکتے، تم پستیوں، ذلتوں اور زوال کا شکار رہو گے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت زندگی سے چھٹے جب رہے. تو اسلام کے اندر یوم پیدائش منانے کا تصور نہیں ہے. یہ تصور عیسائی مذہب کے اندر پایا جاتا ہے. وہ کرسمس ڈے مناتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن مناتے ہیں. اگر آپ وہ تاریخ پڑھیں کہ انہوں نے بھی اس دن کا آغاز کیسے کیا تھا, ان کی بھی گروہ نے جب یہ آغاز کیا تھا تو اس وقت انہوں نے صرف عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ کیا, ایک مجلس قائم ہوئی, بس بات ختم ہو گئی. لیکن اب وہ بات بڑھتے 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 کہاں تک چلی گئی ہے. 25 دسمبر کو دنیا میں کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ اس دن عیسائی دنیا عیسیٰ علیہ السلام کا دن ناچ گانے سے مناتی ہے, شرابوں سے مناتی ہے, فحشکاری سے مناتی ہے, بے حیائی سے مناتی ہے. کیا ہو رہا ہے جی؟ کرسمس ڈے, عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن منایا جا رہا ہے. اسلام کے اندر ایسا کوئی تصور نہیں. لیکن کچھ عرصے سے ہمارے اس معاشرے کے اندر بڑے زور و شور سے لاکھوں کروڑوں خرچ کر کے یہ دن منایا جا رہا ہے. اور بات بڑھتے بڑھتے کہاں تک چلی گئی ہے کہ 12 ربیع الاول کو عورتیں سجا کر بازار میں لائی جاتی ہیں, ڈھول لائے جاتے ہیں, موسیقی چلائی جاتی ہے. چند دن پہلے خبر پڑ رہا تھا کہ پنجاب حکومت نے میلاد النبی کے جلوس میں موسیقی پر پابندی لگا دی. تو پتہ چلا کہ میلاد کے جلوس میں یہ حرکتیں ہوتی ہیں. اور مزید بڑھتے چلے جاؤ, لوگ بڑے لمبے چوڑے کیک کاٹے شروع ہو گئے, کیک کاٹے جا رہے ہیں. اور کیک کے اوپر نام کس کا لکھا ہوتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھ کر اس کے اوپر چھری چلاتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لکھ کر چھری چلاتے ہیں. اور مقابلے ہوتے ہیں کہ ہم نے تو اتنا لمبا کیک کاٹا ہے, اتنے پاؤنڈ کا کیک کاٹا ہے. مقابلے چل رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مقصد کو بھول گئے, آپ کی بعثت کے مقصد کو بھول گئے. آپ آئے کیوں تھے؟ میں پہلے بھی کئی مرتبہ مثال دیتا ہوں کہ آپ کے ہاں ایک مہمان آتا ہے, آپ مہمان کی آمد پہ شہر سے باہر نکل جاتے ہیں اور بڑا لاؤ لشکر کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں, پورے گھر کو سجاتے ہیں اور چراغاں کرتے ہیں. مہمان جب گھر آ جاتا ہے تو مہمان کہتا ہے میں تو آپ کے پاس اس لیے آیا تھا, میرا تو یہ آنے کا مقصد ہے. تو آپ کہتے ہیں مجھے آپ کے آنے کی خوشی بڑی ہوئی ہے, لیکن میں آپ کا مقصد نہیں پورا کر سکتا. میں تو آپ کی آمد پہ اپنے گھر کو سجایا, اپنی گھڑی کو سجایا, میں نے تو بڑے نعرے لگائے, میں نے تو بڑی آوازیں نکالی, بڑے قصیدے آپ کی شان میں پڑھے ہیں, لیکن آپ کا جو مقصد وہ نہیں پورا کر سکتا. تو کیا اس میزبان کو کوئی سمجھدار کہے کہ مہمان کی آمد میں اتنی خوشی کی ہے, اتنا چراغاں کیا ہے, اور مہمان جو مقصد لے کے آیا اس کو پورا نہیں کیا, مہمان خوشی سے جائے گا یا ناراض ہو کر جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ اتنا کچھ کیا, بس سمجھ لیا کہ یہ میں نے کر لیا, میری نجات ہو گئی, اب مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, مجھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں, بس میں نے یہ کام کر لیا. سارا سال جو نماز نہیں پڑھتا وہ بھی اس پروگرام کرنے کو اپنے اوپر فرض سمجھتا ہے کہ اگر میں نے یہ نہ کیا تو میری محبت کا اظہار کیسے ہوگا کہ میں تو نبی کا عاشق ہی نہیں, مجھے نبی کے آنے کی خوشی نہیں ہے. جس کے چہرے پہ سنت رسول ہے, سر پہ امامہ ہے, لباس سنت کے مطابق ہے, کھانا سنت کے مطابق ہے, پینا سنت کے مطابق ہے, اٹھنا سنت کے مطابق ہے, چلنا سنت کے مطابق ہے, معاشرت سنت کے مطابق ہے, تجارت سنت کے مطابق ہے, معاملات سنت کے مطابق ہے, گھر کی زندگی سنت کے مطابق ہے, باہر کی زندگی خوبصورت ہے, وہ سنت کے مطابق ہے. تو کیا اس کے عمل سے نہیں نظر آ رہا کہ اسے نبی کی آمد سے خوشی ہوئی؟ تبھی تو ان کی زندگی اپنا رہا ہے, تبھی تو ان کے طریقوں پہ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے, تبھی تو اس کی غمی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دین نظر آتا ہے.
تبھی تو اس کی خوشی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی نظر آتی ہے، تبھی تو اس کی اولاد کے اندر اللہ کے نبی کی سنتیں نظر آتی ہیں، اس کے گھر سے نبی کی سنتیں زندہ ہوتی ہیں. یہ بھی تو علامت اور نشانی ہے، یہ بھی تو روشنی ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اللہ کے نبی تمہارے پاس نور ہدایت بن کر آئے. اور بعض نادان اس آیت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جنس کو نور ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ جنس کے اعتبار سے نور ہیں. قرآن کہہ رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. روشن کتاب تمہارے پاس آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہدایت تمہارے پاس لے کر آئے. آپ کی زندگی نور ہدایت ہے، آپ کی زندگی روشنی ہے، آپ کی زندگی نور ہے. ایک ایک سنت کو سجاتے جاؤ گے اور تمہارے اوپر سنت کا نور نظر آتا جائے گا. یہ صحابہ مقصد سمجھ چکے تھے، صحابہ اس مقصد کو جان چکے تھے کہ آپ کی بعثت کا مقصد کیا ہے، آپ کیوں تشریف لائے. اس لیے انہوں نے نہ جلسے کیے، نہ جلوس نکالے، نہ جھنڈے لگائے، نہ جھنڈیاں لگائیں، نہ گھروں کو سجایا، نہ کوئی پروگرام کیا. انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کیا، اپنے عمل سے، کہ اللہ کے نبی سے کیسے محبت کی جاتی ہے. تو ایک عالم نے ایک بات کہا کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا. بعض بڑوں کی باتیں بڑی جامع اور معنی ہوتی ہیں، ایک بات کرتے ہیں قصہ ہی ختم کر دیتے ہیں. وہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنا اپنی پسند کے مطابق یہ ہے بدعت، کہ میں نبی سے محبت کروں گا جیسے میرے دل میں آئے گا، یہ بدعت ہے. نبی سے محبت کرنا نبی کی پسند کے مطابق یہ سنت ہے. آج کا ایک معاشرہ نبی سے محبت کا اظہار کرتا ہے اپنی پسند کے مطابق، کہ مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے. نماز چونکہ اچھی نہیں لگتی، وضو کرنا پڑتا ہے، اٹھنا پڑتا ہے، وقت نکالنا پڑتا ہے، وہ اچھی نہیں لگتی. نبی کو تو نماز پسند ہے، کہتا نہیں مجھے وہ اچھی نہیں لگی، مجھے تو جھنڈیاں پسند ہے، مجھے تو دیگیں اتارنا پسند ہے، میں تو یہ کام کروں گا. میں تو محبت کروں گا لیکن اپنی ترتیب سے کروں گا، اپنے انداز میں کروں گا، اپنے طریقے سے کروں گا. یہ محبت نہیں ہے. اگر نبی سے محبت کرنی ہے، اظہار محبت کرنا ہے، تو جو طریقہ صحابہ نے اپنایا وہ اپناؤ. اس روئے زمین پر صحابہ کے علاوہ کوئی ایسا شخص دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے صحابہ سے زیادہ نبی علیہ السلام سے محبت ہے. وہ بے وقوف ہے، وہ احمق ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ مجھے نبی سے محبت صحابہ سے بھی زیادہ ہے. صحابہ سے بڑھ کر کسی نے محبت نہیں کی. آپ حالات پڑھیں صحابہ کے. آپ خطبہ دے رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ مسجد میں لوگ ارد گرد کھڑے ہیں، آپ نے فرمایا اجلس تم بیٹھ جاؤ، بات سننی ہے تو بیٹھ جاؤ، نہیں سننی تو چلے جاؤ. جیسے لوگ جلسوں میں کھڑے ہوتے ہیں، بیان میں کھڑے ہو جاتے ہیں سیٹوں پہ، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے بات سنو. عبداللہ بن مسعود مسجد کے دروازے پہ آ رہے تھے، بیٹھ گئے. کیا عبداللہ بن مسعود کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ پتہ تھا انہیں کہ مسجد والوں کو کہا جا رہا ہے، لیکن ہو نہیں سکتا تھا کہ نبی کی بات کان میں پڑے اور عمل نہ کرے. پوچھا عبداللہ بن مسعود سے کہ آپ کو تو نہیں کہا تھا، مسجد والوں کو کہا تھا. انہوں نے یہی فرمایا یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کی آواز کان میں پڑے اور ہم عمل نہ کریں، یہ نہیں ہو سکتا. آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، مجھے نہیں پتا کس کو کہا، بس میرے کان میں آواز پڑی، میں دروازے پہ بیٹھ گیا. آپ سرکار نے فرما دی. اتنی محبت تھی، عمل کرنے کا اتنا بڑا جذبہ تھا. اللہ کے نبی کی ایک بات سنتے تھے، عمل کرنے کے جذبات پیدا ہو جاتے تھے. آج ہمارے دل مردہ ہیں، ہم حدیثوں پہ حدیثیں سنتے جا رہے ہیں، سیرت پہ سیرت سنتے جا رہے ہیں، قرآن پہ قرآن سنتے جا رہے ہیں، دل پتھر ہو چکے ہیں، اثر ہی نہیں کرتا. ایک بار ایک لفظ سنا اجلس بیٹھ جاؤ، صحابی بیٹھ گئے. جنگ ہو رہی ہے، احد، غزوہ احد میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف تیر آ رہے ہیں، تیر برس رہے ہیں.
ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ میں سرکار کی حفاظت کروں، آگے بڑھے اور سوچنے لگے کہ میں اللہ کے نبی کی حفاظت کروں گا تو میری پشت اللہ کے نبی کی طرف ہوگی اور چہرہ کافروں کی طرف ہوگا، تو یہ اللہ کے نبی کی بے ادبی ہے کہ میں پشت اللہ کے نبی کی طرف کروں۔ اپنا رخ بدل لیا، پشت کافروں کی طرف کر لی اور چہرہ اللہ کے نبی کی طرف کر لیا۔ جتنے اللہ کے نبی کی طرف تیر آئے ساری اپنی کمر پہ برداشت کی، کمر چھلنی کروا دی، نبی تک تیر نہیں پہنچنے دیا، اور ادب بھی نہیں چھوڑا، ادب بھی نہیں چھوڑا، اتنے سخت حالات میں ادب نہیں چھوڑا۔ لاؤ ایسی محبت، کوئی مثال قائم کر سکتا ہے ایسا؟ ایک ایک سنت کو زندہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی زندگی کا ایک ایک عمل محفوظ کر دیا، صحابہ نے ایک ایک عمل محفوظ کر کے امت کو بتا دیا کہ اللہ کے نبی کا کھانا کیسے تھا، پینا کیسے تھا، اٹھنا کیسے تھا، بیٹھنا کیسے تھا، چلنا کیسے تھا، وضو کیسے تھا، نماز کیسے تھی، حج کیسے تھی، زکوٰۃ کیسے تھی، روزہ کیسے تھا، ایک ایک عمل نوٹ کر کے امت کو بتایا۔ کسی نبی کی سیرت اتنی محفوظ نہیں، کسی نبی کی اتنی زندگی محفوظ نہیں جو جتنی زندگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفوظ ہے۔ اتنی خوبصورت زندگی کے ہوتے ہوئے مسلمان کہاں جا رہے ہیں؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کے اندر مذاکرات کے لیے اللہ کے نبی نے بھیجا کہ ان سے مذاکرات کر کے آؤ کہ ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، ہم جنگ کرنے نہیں آئے، ہم عمرے کی اجازت دو۔ آپ مدینہ سے تشریف لائے تھے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا ایک کزن تھا، عزیز رشتہ دار تھا، تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگا کہ آپ مکہ کے سرداروں سے مذاکرات کرنے جا رہے ہیں، آپ کی جو چادر ہے وہ پنڈلی کے اوپر ہے، تو آپ یوں کریں اس کو نیچے لٹکا دیں، ٹخنوں سے نیچے کر لیں، اور یہاں رواج ہے، عرف ہے کہ جو جتنی چادر جس کی نیچے لٹکی ہوتی ہے اتنا اسے بڑا سمجھا جاتا ہے، آپ اپنی چادر نیچے کر لیں تاکہ آپ سردار لگیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لا، یہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں نے جو اپنے نبی کو دیکھا ہے میں تو ویسے کروں، میرے نبی کی چادر پٹلی کے اوپر ہوتی ہے، ٹخنوں سے اوپر ہوتی ہے، میں نیچے نہیں لٹکا سکتا۔ مذاکرات کریں، میں اس موقع پہ اپنے نبی کے عمل کو نہیں چھوڑ سکتا، اپنے نبی کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ 3 آدمیوں کی طرف اللہ رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے، نہ ان سے بات کریں گے، اور فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، انہیں دردناک عذاب دیں گے۔ پہلا وہ شخص جو اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جو جھوٹی قسمیں اٹھا کر اپنا سامان بیچتا ہے، بات بات پہ قسم، بات بات پہ قسم، تاجروں کی عادت بنی ہوئی، اللہ رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں۔ اور فرمایا تیسرا وہ شخص جو کسی کے اوپر احسان کر کے جتلاتا ہے، اللہ معاف فرمائے، یہ تو معاشرے کے اندر بڑا مرض ہے، احسان کر کے جتلانا، کسی کے اوپر احسان کرو بھول جاؤ۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان کر کے باطل نہ کرو، کسی غریب کو دو، کسی مسجد میں دو، کسی مدرسے میں خرچ کیا اور احسان کرنا شروع کر دیا۔ صدقہ خیرات کرنے کے بعد آپ نے احسان کر دیا، آپ نے اپنی نیکی ضائع کر دی، نیکی ختم ہو گئی۔ اور یہاں تو کسی گھر کو چیز بھیجتے ہیں، کوئی ہدیہ بھیجتے ہیں، تب بھی امیدوار ہوتے ہیں کہ شکریہ کے الفاظ کہیں، کوئی دعائے خیر کریں، کوئی وہ ہمیں میسج بھیجیں، پیغام بھیجیں، اگر پیغام نہ جائے بلکہ امیدوار ہوتے ہیں کہ ہم نے کوئی چیز بھیجی ہے مقابلے میں ہمارے گھر میں کوئی چیز آنی چاہیے۔ سارا ثواب ہی ختم ہو گیا، ساری برکت ہی ختم ہو گئی، نیتیں خراب، نیتوں میں فساد، اس لیے تو محبتیں نہیں رہی۔ کسی کے ساتھ کوئی تعاون کرنا ہے، صلہ رحمی کرنی ہے، بس سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ مجھے کیا فائدہ ملے گا، مجھے کیا فائدہ ملے گا، کل کو یہ میرے کام آئے گا۔ صحابہ یہ نہیں سوچتے تھے، اللہ کے نبی کی سنت یہ نہیں ہے
اللہ کے نبی کی زندگی کے پیغام یہ نہیں ہے خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ تو صحابہ کرام اللہ کے نبی کی آمد کے مقصد کو سمجھ چکے تھے، اس لیے ایک ایک سنت کو زندہ کرتے تھے، ایک ایک سنت کو اپناتے تھے، ایک لقمہ بھی نیچے گرنا انہیں برداشت نہیں تھا، گر گیا اور نہ اٹھائیں، اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کریں۔ اور آج ہم مقصد سے ہٹ گئے، اور ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتے ہی آپ دیکھ لیں کس طرح رستے بلاک ہوں گے، کس طرح رستوں میں جلسے جلوس نظر آئیں گے، عوام کو ایک خاصا پریشان کیا جائے گا، گلیاں بند ہوں گی، علماء اہل سنت عوام کے سامنے ہاتھ جوڑ رہے ہیں، خدارا ان چکروں سے باہر آ جاؤ، نبی سے محبت، نبی کی پسند کے مطابق کرو، نبی کو تو نماز پسند ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک کہاں پہ ہے؟ نماز کے اندر ہے، نماز پڑھ کے ٹھنڈک پہنچاؤ، سارے گھر کو سجا لو، جھنڈیاں لگاؤ، جھنڈے لگاؤ، نبی کو کوئی ٹھنڈک نہیں پہنچے گی، نبی کو ٹھنڈک پہنچے گی تیری تہجد کی نماز سے، اللہ کے سامنے رونے سے، 5 وقت کی نماز ادا کرنے سے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کا عملی طور پہ جواب دینے سے ٹھنڈک پہنچے گی۔ نماز زندگی میں نہیں، حرام سے بچتا نہیں، گھر کی خواتین پردہ نہیں کرتی، اور کہتا مجھے نبی کی آمد کی خوشی بڑی ہے، میں تو خوشی اس انداز میں منا رہا ہوں، یہ تیرا اپنا انداز ہے، یہ تیرا اپنا طریقہ ہے، نبی کا یہ طریقہ نہیں ہے، صحابہ کا یہ انداز نہیں تھا، صحابہ کا یہ طریقہ نہیں تھا، صحابہ نے اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اپنی زندگی سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا اظہار کر کے دکھایا اور امت کو پیغام دیا ہے کہ اگر تم بھی اللہ کے نبی کے سچے عاشق بننا چاہتے ہو تو تمہیں اپنی زندگی میں انقلاب لانا پڑے گا، نہ تجارت بدلے، نہ معاشرت بدلے، نہ سوچ بدلے، نہ زندگی بدلے، اور صرف زبان پہ نعرہ لگائے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ایسے عاشق تھوڑی بن جاتا ہے، نعرے لگانے سے بندہ عاشق نہیں بنتا، اپنے عمل سے اظہار کرے، پھر پتہ چلے یہ محمد ہی آ رہا ہے، اس کا لباس بتائے، اس کی شکل بتائے، اس کا چلنا بتائے، اس کا اٹھنا بتائے، اس کا بیٹھنا بتائے، اس کا سونا بتائے، اس کی تجارت بتائے، اس کا اخلاق بتائے، اس کی گھر کی زندگی بتائے کہ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے نبی کی بات مانی حقیقت میں اس نے اللہ کی بات مانی۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کتنی آیات پیش کی جا سکتی ہیں، وہ قرآن سارا بھرا ہوا ہے۔ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا نبی کی اخلاق کیا ہے، آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن پڑھو، قرآن سمجھو، قرآن پورا اللہ کے نبی کے اخلاق ہے۔ قرآن سمجھتے نہیں، قرآن بار بار کیا اعلان کر رہا ہے؟ قرآن کا ایک ہی پیغام، ایک ہی اعلان ہے کہ اللہ کے نبی سے محبت کردار اور اپنے عمل سے کرو۔ ہماری منزل اللہ ہے، ہماری منزل اللہ ہے، دنیا نہیں ہے، دنیا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الدنیا جیفتن، دنیا مردار ہے، وطالبها کلاب، اس کے طلب کرنے والے کتے ہیں، جو دنیا کی خاطر اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں، جو دنیا کی خاطر نبی کی سنت کو ذبح کرتے ہیں، نبی کی سنت کے جنازے دنیا کی خاطر نکالتے ہیں، نبی کی سنت کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ دنیا کے طالب ایسے ہیں جنہیں کتوں سے تشبیہ دی گئی۔ ہماری منزل دنیا نہیں ہے، ہماری منزل آخرت ہے، ہماری منزل اللہ ہے، اور اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ قرآن اور اللہ کے نبی کی زندگی ہے۔ قرآن اللہ کے نبی کی زندگی کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ کوئی ڈاکٹر بتاؤ جو ڈاکٹری کا کورس کرنے کے بعد، ڈاکٹر بننے کے بعد ہاؤس جاب کے بغیر اسے ڈگری مل جائے،
جب تک وہ 2 سال کسی ماہر ڈاکٹر کے ساتھ نہیں گزارتا اور اس کو بطور نمونے کے اپنے آپ اسے بطور نمونے کے نہیں دیکھتا، تب تک اسے ڈاکٹری کی ڈگری نہیں ملتی۔ اللہ نے ہمیں قرآن دیا اور فرمایا قرآن کو سمجھنا ہے، نمونہ چاہیے تو میں نے اپنا محبوب بھیج دیا ہے، تم قرآن پڑھتے جاؤ، نمونے کے طور پہ میرے نبی اور محبوب کو دیکھتے جاؤ، تمہیں قرآن سمجھ میں آ جائے گا، تمہیں پتہ چل جائے گا اللہ تمہیں کیسے دیکھنا چاہتے ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ لائٹیں لگانی ہیں تو چہرے پہ داڑھی رکھ کر لگاؤ نا، روشنی کرو، قبر میں بھی روشن، دنیا میں بھی روشن، آخرت میں بھی روشن، یہ بھی لائٹ ہے، یہ بھی روشنی ہے۔ سر پہ امامہ باندھو، اللہ کے نبی کبھی ننگے سر بازار نہیں جاتے تھے، سر کو ڈھانپو، کون ڈھانپتا ہے؟ جمعے کی نماز، فرض نماز بغیر سر کے ڈھانپے مسجد میں آ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی دکھاؤ کوئی زندگی جس میں اللہ کے نبی ایک واقعہ دکھاؤ کہ ننگے سر بازار گئے، یہ لائٹ لگاؤ، یہ روشنی کرو، یہ بھی ایک روشنی ہے۔ نبی کی سنت کے اندر نور ہے، نبی کی سنت کے اندر روشنی ہے، نبی جیسا اخلاق اپناؤ، اس میں الگ روشنی ہے، اس کی الگ لائٹنگ ہے، اور اس کی روشنی ایسی ہے کہ انسان کے دل میں اتر جاتی ہے۔ آپ کسی کو نبی کا اخلاق تو پیش کر کے دکھاؤ، زندگی بھر آپ کے قصیدے پڑھے گا کہ میں اس بندے سے زندگی میں ایک مرتبہ ملا لیکن اس نے اخلاق نبوی پیش کیا تھا، وہ اس کی محبت میرے دل میں اتر چکی ہے، پیش تو کر کے دکھاؤ۔ یہ ہے اصل زندگی، کردار اچھا، معاملات اچھے۔ ایک تاجر ہے بازار میں بیٹھا، اللہ کے نبی کی ترتیب کو جان چکا ہے کہ میرے نبی تاجر کیسے تھے، آپ شام میں تجارت کرنے کیسے گئے تھے، ویسے کرتا ہے، تو اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کر رہا ہے۔ آپ حضرت عائشہ کے شوہر تھے، حضرت خدیجہ کے شوہر کیسے تھے، اٹھاؤ سیرت کی کتابیں، تمہیں پتہ چلے کہ اللہ کے نبی جب شوہر بنے تو کیسے تھے، آپ جب حضرت فاطمہ کے باپ بنے تو باپ کیسے تھے، آپ جب مزدوری کرتے تھے، بکریاں چراتے تھے، آپ اٹھاؤ سیرت کی کتابیں، پتہ چلے کہ آپ کا مزدوری کرنا کیسے تھا، آپ کی سیاست کیسے تھی، آپ کی عبادت کیسے تھی۔ ایک ایک عمل سیرت کی کتابیں بتائیں گے، ایک ایک عمل صحابہ نوٹ کر کے بتائیں گے۔ اتنی خوبصورت زندگی کے ہوتے ہوئے ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہم کتنے غیروں سے متاثر ہو چکے ہیں اور کتنا ہم اپنا ایمان کمزور کر چکے ہیں۔ غیروں کی زندگی بسر کرنے والا اپنے عمل سے اعلان کر رہا ہے کہ مجھے محبوب کی زندگی پسند نہیں ہے، مجھے محبوب کا چہرہ پسند نہیں ہے۔ کیا جواب دو گے میدان محشر؟ کیا شکل دکھاؤ گے اپنے نبی کو کہ زندگی بھر تم نبی جیسی شکل نہیں بنا سکے اور نعرے لگاتے رہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، داڑھی قبول نہیں تھی، نبی کی تجارت قبول نہیں تھی، نبی کا پردہ قبول نہیں تھا، نبی کی تعلیمات قبول نہیں تھی، نبی کا دین قبول نہیں تھا، نبی کا لایا ہوا اسلام قبول نہیں تھا، نبی کی دعوت قبول نہیں تھی، جس کے خاطر طائف میں پتھر کھائے، جس کی خاطر لہو لہان ہوئے، جس کی خاطر دندان مبارک شہید کروائے، وہ لایا ہوا دین اللہ کے نبی کا تمہیں پسند نہیں تھا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، قرآن اعلان کر رہا ہے اللہ نے تو تمہارے لیے دین اسلام پسند کیا ہے۔ موت قبول تھی، عمل بھی تو قبول کرو، تب اپنی اصل زندگی کی طرف آؤ گے۔ اس لیے ربیع الاول کا سب سے بڑا پیغام کہ ہم اپنی زندگی میں انقلاب لے کر آئیں، ہم نبی کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کریں، اپنے گھر میں، اپنے بچوں میں، اپنی عورتوں میں، اپنی تجارت میں، اپنے معاملات میں، اپنی معاشرت میں، اپنے نظریات میں، اپنی سوچ میں اللہ کے نبی کی سوچ کو لے کر آئیں، اللہ کے نبی کے عمل کو لے کر آئیں۔ یہ ہے ربیع الاول کا سب سے بڑا پیغام۔ تو انشاءاللہ جو اس پیغام پہ عمل کرے گا اللہ اسے دنیا میں بھی عزت نصیب فرمائیں گے، آخرت میں بھی عزت نصیب فرمائیں گے۔ اللہ ان باتوں کی حقیقت اور سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔